آسمان آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہے. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. کیا خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. خیر خیریت مزے کے. ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ. نماز پڑھنے چلتے ہیں جب تک نماز پڑھنے ضروری ہے. میں نے آپ کو یہ دکھا دوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ تکے شکے وہ تو ضروری ہے نا. دمبا شمبا پشاور آؤ کے پی کے اور دمبا نہ کھاؤ یہ تو زیادتی ہے. نہیں تو یہ مطلب فوج نہیں آ رہی تھی, خالی میں آ رہا تھا. نہیں تو میرے پاس تو فوج ہے نا. واقعی اس پہ کیا کوئی خاص کوئی اس کا وہ مسالہ شسالہ ہے؟ نہیں مسالے نہیں سر, یہ ہلکا سا نمک, باقی جو ہے وہ یہی ہے. کوئی مسالوں والا کام نہیں ہوتا یہاں پہ. آفریدی اسٹائل. آفریدی اسٹائل. تو یہ ابھی ذبح کی ہے. بالکل فریش. زبردست. خالی نمک, صرف نمک. زبردست. تھینک یو. نماز کے بعد آپ کو ٹرائی کراتے ہیں. چلو آ جاؤ. ہمارا تکینہ سر مجھ کو مرسم. لالا سیریز کور ہوگی. سیریز کور ہو گئی الحمدللہ. بہت اچھا رہا پرفارمنس پاکستان ٹیم کی. What do you think of this team? آئی تھنک ابھی نیا کمبینیشن ہے, لیکن اچھا کمبینیشن ہے. آل راؤنڈرز بھی نظر آ رہے ہیں. بیچ میں ایک جو ایریا نظر آ رہا ہے تھوڑا سا وہ یہ کہ آخری کے اوور میں تھوڑا سے وہ رن نہیں ہو رہے جو ہونے چاہیے, تو وہاں پہ ایک ایریا تھوڑا سا میں مس کر رہا ہوں اس وقت. ادروائز ہمارا کمبینیشن بہت اچھا ہے. بابر اعظم بابر ہو گئے, نہ شعیب ملک, سرفراز بہت اچھی فارم, ملک بہت اچھی فارم میں. یہ اچھی بات ہے. اچھا tell me about the گاؤں. tell me about where we are. ہم لوگ تنگی بانڈے میں اس وقت. کوارٹ سے تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو ہے. مگر آپ کا آبائی گاؤں نہیں ہے. بیسکلی ہم فرام 13 میدان سے ہیں ہم لوگ, اور یہاں پہ 79-80 میں ادھر آ گئے تھے. وہاں تھوڑی سی سچویشن ایسے بہتر نہیں تھی, لیکن وہ جو تیرا جو ایک جگہ ہے جو ویلی ہے وہ مور دین آئی تھنک سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. تیرا میں گیا ہوں فوج کے ساتھ گیا. اچھا. تو یہ گاؤں کی مسجد ہے. یہ گاؤں کی مسجد. ہمارے والد صاحب نے جانے سے پہلے اس کو تعمیر کیا. یہ ایک لوگوں کی بیٹھک کی جگہ ہے. اچھا تو ادھر لالا گاؤں میں جو یہ آپ والد صاحب کی تصویر لگی ہے, میرا چھوٹا بھائی مشتاق ہے, اس کے ساتھ کافی خدمت کی ہے آخری سال والد صاحب کے انتقال سے پہلے. والد صاحب کا انتقال کب ہوا؟ والد صاحب کا انتقال ہمارا ہوا ہے 11 میں 2000. چھوٹا بھائی کافی امریکہ کی تصویر ہے. یہ امریکہ کافی خدمت کی ہے انہوں نے. کتنے بھائی بہن ہیں لالا؟ ہم لوگ ماشاءاللہ سے 6 بھائی اور 5 بہن ہیں. اور آپ کون سے نمبر سے؟ میں بالکل بیچ میں ہوں. تو 6 بھائی 5 بہنیں, مطلب آپ مڈل آرڈر ہیں. بالکل. جو ویسے بھی ہیں. مشرف صاحب کی تصویر اس لیے ہمارے بڑوں نے یہاں پہ لگائی ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں یہ جو روڈ جس پہ آپ چل کے آئے ہیں, یہ جس طرح میں نے کہا کہ اس پہ گدھے گھوڑے بھی نہیں چل سکتے تھے, لیکن انہوں نے ان کی وجہ سے ان سے میں نے ریکویسٹ کی اور یہ 3 کلومیٹر کی روڈ ان کے دور میں بنی. انہوں نے بات سنی ہے. بالکل بنی. اچھا میں نے قصہ سنا ہوا ہے آپ کا مشرف صاحب. جی میں نے قصہ سنا ہوا ہے کہ آپ کی جب وہ آئی تھنک سیریز دیکھنے آئے تھے تو وہ آپ کی نئی شادی ہوئی تھی. یہ نہیں شادی ہوئی میری, اور شادی کے 3 دن بعد میچ تھا ہمارا لاہور میں. تو وہاں پہ اگینسٹ انگلینڈ رنز بھی ہوئے 50 اور 5 آؤٹ بھی کیے. تو مشرف صاحب بہت خوش تھے. تو انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد تو بڑی اچھی پرفارمنس رہی تمہاری. میں نے کہا سر میں سوچ رہا ہوں کہ دوسری بھی کر لوں تاکہ اسی طرح پرفارمنس چلتی رہے. تو انہوں نے انجوائے کیا اس بات کو. کہہ رہا پہلی تو سنبھالو. تو ادھر کابی میں پشتو میں خطبہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا خطبہ جو ہے پشتو میں ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. Obviously. اور ضرورت ہے. کیسا لگتا ہے والد صاحب کی بنائی ہوئی مسجد میں؟ اوبیسلی ایک والد صاحب نے جو جہاں ضرورت تھی, اصل چیز یہ ہے کہ مسجدیں بہت ہیں, نمازی نہیں ہیں. تو ایک ایسی جگہ مسجد جہاں کہ وہاں پہ پورا گاؤں آتا ہے, یہاں پہ جمعہ نماز پڑھتا ہے. اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے اپنے گاؤں آ کے, اوبیسلی ایک نماز مسجد میں ہی اچھی لگتی ہے. کوشش ہوتی ہے کہ پوری 5 وقت نماز ہو, لیکن 4 وقت تو ہوتی ہے الحمدللہ. لالا موقع ایسا ہے, جگہ ایسی ہے, وقت ایسا ہے, پوچھنا پڑے گا. جنگ لگی ہوئی ہے, ابھی آ رہا تھا آپ کے علاقے میں 8-10 ٹروفیوں سے تو میں گزرا ہوں. اپنے ملک میں, اپنے ملک کے اندر ہی آگ لگی ہوئی ہے. اور
अनफॉर्चुनेटली ये सवाल बनता है, अल्लाह के घर में बैठ के सवाल बनता है। आप मेरे भाई हो, मेरे बड़े हो, आपको बच्चे देख रहे हैं, आपको पूरा मुल्क देख रहा है। इस्लाम आपके लिए क्या है? इस्लाम मेरे ख्याल में सब कुछ है। एक इंसान को पूरा इंसान बनने के लिए जब तक वो दीन पे पूरा ना चले वो इंसान है ही नहीं। तो आई थिंक दीन बहुत इजी है और आई थिंक लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, मैं समझता हूँ। लश्कर फलाना, लश्कर धमाका, जैशुल फलाना, जैशुल धमाका आपका इलाका है और इसमें आपकी जो कौम है, हमारी जो कौम है, पश्तून जो है बीच में फंसे हुए हैं इन दिस वॉर ऑन टेरर जिसे कहा जाता है। क्या पैगाम है पश्तूनों को इसके बारे में? यार वजाहत हकीकत में जो एक बात मैं बताऊं ना, हमारे पठानों को कोई एक लीडर नहीं मिल पाया जो इस कौम को लेके चले। जितना पोटेंशियल, जितना टैलेंट इस कौम के अंदर है, ये नहीं कि मैं पठान हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं, और इस कौम को हकीकत ये कि कोई लीडर नहीं मिला, कोई सही सिम पे चलाने वाला। और अब जो माशाल्लाह से, मैं तो इस चीज़ का क्रेडिट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी को देता हूँ, आर्मी चीफ को देता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग सिरातल मुस्तकीम पे चलने लगे, उस फौजी, उस जर्नैल के पीछे जो इनको सही डायरेक्शन बता रहा है कि भाई तुम लोग अपने डायरेक्शन से ना हटो, अपने बड़े बुजुर्गों का रास्ता ना बदलो। तो हकीकत में हम पठान तो इस तरह हैं, लेकिन बीच में गलत लोग आके हमें गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश की। हमारे बड़े बुजुर्ग जो जरगा सिस्टम चलाते थे, उन्हें बम ब्लास्ट में मारा गया, उन्हें हकीकत में उनको खत्म किया, गर्क किया, उनको मारा गया है। आप इधर बैठे हुए हैं, हम आपकी गांव में बैठे हुए हैं। आप अभी बता रहे थे मस्जिद के दरवाजे पे कि तीरा से जब आप आए थे उस वक्त उधर हालात खराब थे, जंग भी अफगानिस्तान में लगी हुई थी वगैरह। अब आप इधर आए हो, इसके बाद आप कराची गए हो, मगर ओवरऑल आपके सामने आपका इलाका ओवर द इयर्स आप आते जाते हैं, कैसे बदला है? आई थिंक वहाँ पे एक तो हकीकत में उन लोगों का कोई रोजगार है नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ऑब्वियसली वो कुछ काम ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि नाजायज काम है, गलत है, लेकिन उनके पास कोई और जरिया नहीं है। अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तिरा की कि काफी हालात बेहतर हैं, इस पर बड़ा क्रेडिट जाता है फौज को। एंड देन अब वही फौजी उनके लिए कोई ऐसा रोजगार शुरू कर रहे हैं ताकि वो जो एक बेरोजगारी की वजह से वो जो छोटा मोटा गलत काम वो लोग करते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो उस चीज को बेहतर करना चाह रहे हैं। और हमारे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नाना है उनका मज़ार उधर है, मौलाना इलियास साहब जो कि पीर ऑफ भूटान शरीफ थे, और फिर मेरे दादा मौलाना अब्दुल बागी साहब, वो हमें यहाँ पे ले आए थे। हम तिरा से तोरा वंडे एक जगह है, उनको वो तोरा वंडे से फिर हम यहाँ पे आ गए थे तांगी बांडा। तो यहाँ से फिर देन वालिद साहब कराची शिफ्ट हो गए थे, तो वालिद साहब जब सेट हुए कराची में, देन फिर उन्होंने हमें वहाँ कराची बुलाया। तो लाला अब रिटायरमेंट सर पे है, फेयरवेल तेरा मैच, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी नहीं चाहता कि वापस इधर सेटल हो जाए, गोलियां शोलियां चला, ट्रैक्टर चलाते क्या? नहीं, मुझे तो हकीकत में दुनिया घूमा हूँ, बहुत मुल्कों में गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है मुझे, यहाँ के आके अपने बच्चों से, सारे मोहल्ले गाँव के बच्चे ही हमारे अपने ही बच्चे हैं, और इनको जब स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो हकीकत में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए कि जब से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनी है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है इन बच्चों को स्कूल जाते हुए देखने, इसलिए कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। तो अगर अच्छा लगता है, और अभी आपने बात की कि इन्हें पठानों को कोई लीडर नहीं मिला, तो वापस क्यों क्या आके लीड क्यों नहीं करता है? लीड देखें, मेरा रोल है, ऑब्वियसली मैंने शुरू किया यहाँ पे हॉस्पिटल से, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में प्लान है, इंशाल्लाह यहाँ पे स्कूल का प्लान है मेरा, स्कूल भी बनाऊंगा इन बच्चों के लिए, ये मेरा इंशाल्लाह प्लान है, अल्लाह इसी तरह ही करे। ऑब्वियसली एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन आपको इंसान बनाती है। तो हाउ ऑफन डू यू कम हियर? जहाँ मुझे बीच में गैप मिलता है, अभी जैसे हॉस्पिटल की एक्सटेंशन थी तो इसको देखने आना था, कुछ एक दो चीजें थी, मेरे ख्याल में खाना भी खा लेने देर हो गई। करो ना, बोल की आवक सा कनाल था बस दोस्तों फोन लगे दिले सहरा की पहकारों ये जो अभी आपकी एम्बुलेंस जो गुजरी है, ये हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, पीछे ये हॉस्पिटल यहाँ पे,
ایک چھوٹا سا پائلٹ پروجیکٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. والد صاحب کے نام پہ ایک زمین تھی, پراپرٹی تھی, اسی جگہ پہ یہ پروجیکٹ کیا چھوٹا سا. تو واپس آ کے پوری دنیا گھوم کے واپس آ کے اپنے گاؤں میں اسپتال بنایا ہے. یار وجہ بات یہ ہے کہ جو سیٹسفیکشن یہاں آ کے ملتی ہے اور یہاں کے لوگوں سے, اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل ہیں, تو obviously جسے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہوئی ہوتی ہے, کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں, تو obviously جب بھی ٹائم ملتا ہے یہاں آ کے چکر لگاتا ہوں اور یہاں کے لوگوں سے ملنا. ہاسپٹل کا ہے, تھوڑا سا ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس کی. 2 سال کے اندر تقریباً 80,000 سے اوپر لوگ یہاں سے علاج کرا کے جا چکے ہیں. کتنے بستر ہیں, کتنے بیڈ؟ یہاں پہ فی الحال تو 16 بیڈ ہے. بیسیکلی جو میرا مین پرپز تھا اس کا کہ جو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز جو لوگوں کے پاس نہیں ہے یہاں پہ گاؤں میں, وہ دینا ہے. اور الحمدللہ یہاں ایکس رے مشین, لیبارٹری, آپ کا الٹرا ساؤنڈ, آپ کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ, اور اس کو ایکسٹینڈ کر کے ابھی انشاءاللہ ڈینٹل کلینک. لالا وہ خواتین کو جب پریگننٹ ہوتی ہیں وہ گائنیکولوجسٹ وغیرہ سب ہے, گائنیکولوجسٹ ہے پریگننٹ کے لیے ساری ڈیلیوری وغیرہ. ہماری سب سے پہلی ڈیلیوری جو ہوئی ہے یہاں پہ میری کزن تھی, ان کی ہوئی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو یہ فیسلٹیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی اصل میں یہ ہے کہ شہر کے جو پیشنٹ, شہر سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں. ایون کہ شہر کے اندر بھی ہاسپٹل ہے. یہاں پہ ڈاکٹرز کا ارینج کرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. میں نے سنا پشاور سے آتے ہی نہیں آتے, تو یہ ان کے لیے رومز وغیرہ بنائے تاکہ ڈاکٹرز جب بھی آئیں, اگر لیٹ ہوتے ہیں ان کا اسٹے ہونے کا. اچھا, ان کے کوارٹرز, ہاں کوارٹرز وغیرہ ہیں. دوسرا ایک ایکسٹینشن کی یہاں پہ جتنی بھی گاؤں کی عورتیں ہیں تو ان کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ دستکاری وغیرہ, اینڈ دین میک اپ شیک اپ کی چیزیں جو لیڈیز کو کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے. لالا کتنا عرصہ لگا اس میں؟ اٹس اے بگ پروجیکٹ, بڑا پروجیکٹ ہے. یہ جو ہے سارا obviously اس کے لیے میں نے کوئی چیریٹی وغیرہ نہیں جمع کی, یہ میرا اور جاوید افریدی ہم دونوں نے مل کے اس پروجیکٹ کو خود کیا ہے. اچھا, دس از آؤٹ آف یور کیش؟ سارا خود اپنا پیسہ لگایا اس پہ ہم نے. لالا حالات کیسے ہیں گاؤں کے علاقے کے؟ حالات تو بہت بہتر ہیں یہاں پہ. اس ایریا میں ایسے کچھ پرابلم نہیں رہی ہیں, لیکن آئی تھنک کہ یہاں پہ جو مین ایشوز تھے ایجوکیشن کے حوالے سے, جہاں سے آپ انٹر ہوئے وہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے, اب اسکول بھی ہے, کالج بھی ہے یہاں پہ. تھوڑا سا اگر جب آپ انٹر ہوئے ہوں گے یونیورسٹی سے تو وہاں روڈ تھوڑی سی خراب ہے, تو جو پریگننٹ عورتیں آتی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. تو خیر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پی کے گورنمنٹ سے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. ان کے پہلے بھی لوگ آئے تھے, باتیں کر کے چلے گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, آ کے کام بھی کریں. آپ تو آپ بولیں نا اپنا کپتان کو بولیں, عمران بھائی کو. آئی تھنک عمران بھائی کا کام نہیں ہے نا, سی ایم کا کام ہے, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, ہائی وے ہے پوری, تو آئی تھنک کہ اس چیز کو بنانا چاہیے. یو رزی یو صحرا کی پخکاروں تو پہلے یہ گھر تھا اس طرف والا نا, اس کے اندر پورے چچا وغیرہ سارے رہتے تھے. اچھا یہ گھر تھا؟ ہاں یہ گھر تھا. اس کے بعد پھر دوسرا گھر برابر میں بنایا. لالا یہ جو تیرا سائن ہے, یہ اسٹار مین والا, یہ پیچھے بچے بھی ہیں. نہیں وہ یہ تھوڑا پرانا والا ہے, نئے والے جو ہے نا وہ دوسرے سے بچے. پیچھے بچے بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ میں پھر سے پوچھتا ہوں سوال, امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے جو بات کر دی ہے, میں آپ نے گول کر کے. کون سا بھائی لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی نا, پٹھانوں کو لیڈر نہیں ملا. جو میں کہہ رہا ہوں میں سیاسی سوال نہیں پوچھ رہا. سیاسی بات یہ کہ جو لیڈر تھے, بادشاہ خان تھے, دوسرے تھے, یہ انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے پٹھانوں کو ایک اچھی ڈائریکشن, صحیح ڈائریکشن بتائی. اس کے بعد صرف سیاست ہو رہی ہے پٹھانوں پہ. بہت سارے ایسے نام لے سکتا ہوں لیکن لینا نہیں چاہ رہا. وہ آئی تھنک کہ انہوں نے کافی غلط ڈائریکشن دی ہمارے پٹھانوں کو. انہوں نے آئی تھنک کہ کرپشن کی طرف, بٹے کی طرف کراچی میں, اسلحے کی طرف. آئی تھنک کہ یہ نہیں ہے. ہم لوگ بیسکلی یہ لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ پیار محبت والے, جو پیار محبت سے, وہ کہتے ہیں کہ پیار محبت سے اگر آپ پٹھانوں سے کام لے سکتے ہو تو لے سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت اصل پرابلم جو ہے وہ لیڈرشپ کی ہے, وہ بالکل نہیں ہے. باقی اصل چیز ایجوکیشن ہے. یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے. فاٹا میں جو حالات ہیں آپ کے, کس وجہ سے ایجوکیشن نہیں ہے وہاں پہ, کسی نے فوکس ہی نہیں کیا. یہ فاٹا کو چھوڑ دیا پہلے. ہاں اس وقت آپ چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں. میرے خیال میں ٹرائی کرنی چاہیے. جوڑا تو تھا, بہت مزہ آ رہا. ایکسلنٹ. کیا گیا چاپے بھی ہیں, سب کچھ ہے. سامرا ٹائم لگی 15 منٹ, آ جائیں. یو رزی یو صحرا کی پخکاروں
उधर कोई मिर्च मसाला नहीं, कराची वाला सीन नहीं है। ये कराची वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हल्का सा नमक, बाकी जो है वो यही है। गोश्त का टेस्ट, इसका अपना ऑयल बहुत मज़ेदार होता है, चर्बी। और चर्बी जिसकी अपनी चर्बी है इसकी बहुत मज़ेदार होती है, और मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ चर्बी। अच्छा लाला, पठान 2-4 हरकतें सही करता है। हाँ हाँ, एक तो तिक्का अच्छा बनाता है, अच्छा दूसरा फौजी अच्छा बनता है, हाँ। कमांडो अच्छा बनता है, ऑब्वियसली ऑलराउंडर अच्छा बनता है। ठीक है, अगर आप ऑलराउंडर नहीं होते आप क्या होते हैं? आर्मी की तरफ ज्यादा रुझान था मेरा। वो क्रिकेट 1.5 साल और ट्राई करनी थी, अगर नहीं होता तो फिर देन आर्मी का मेरी सेकंड जो ऑप्शन थी वो आर्मी थी। फौज में क्या होता है? वाई द आर्मी, वाई द ऑब्सेशन विद आर्मी? बड़ा क्लोज हो आप आर्मी से, बड़ा दिल के साथ रखते हो। चचा भी मेरे आर्मी से रहे, अभी रिटायर हुए कर्नल अफरीदी। उसके बाद कौन सी यूनिट में थे? 19 बलोच 19 बलोच जी। ओल्ड यूनिट। हाँ ओल्ड यूनिट। मेरी अपनी ख्वाहिश थी, मैंने SSG करनी थी, मैं बहुत ख्वाहिश थी, बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। क्यों? SSG के जो कमांडोज हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी आर्मी भी टॉप में वर्ल्ड में शामिल हुए, और SSG कमांडोज माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट, जितने स्ट्रॉन्ग है मेंटली फिजिकली ये लोग, आई थिंक दुनिया के इस वक्त कोई भी कमांडोज इतने तगड़े नहीं हैं। और मुल्क एक वाहिद ऐसे लोग हैं, बाकी तो बातें करते हैं, लेकिन वाहिद आर्मी ऐसी है जो इस मुल्क के लिए कुछ भी कर सकती है। I think you're the only cricketer in Pakistan who's ever had a one-on-one meeting with Raheel Sharif. हाँ, उनके साथ 2-3 दफा मुलाकात हुई है। आई थिंक जबरदस्त पर्सनैलिटी। या मुशर्रफ साहब से मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा, या रहील शरीफ साहब से आप मिलकर। impress होते हैं, you like the personality of फौजी। So आपको फर्क क्या लगा जनरल राहील में और जनरल मुशर्रफ, या सिमिलैरिटीज क्या, एक जैसी चीजें क्या लगी? दोनों को अपने मुल्क के बच्चों को, जो स्टार्स हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया है, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको इज्जत देते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ दोनों के अंदर बहुत कॉमन थी। और आई थिंक मुशर्रफ साहब ने जो शुरू के 3-4 साल गुजारे एज अ प्रेसिडेंट, आई थिंक ये वो ज़बरदस्त। फिर उसके बाद इंसान में गलती होती है, सियासतदान तो थे नहीं, तो सियासतदानों ने उनको इस्तेमाल किया हकीकत में। और आई थिंक जिस तरीके से रहील शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, इस वक्त रहील शरीफ साहब अगर इलेक्शन में भी खड़े हो जाएंगे तो उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई मीन के ही रियली डन अ ग्रेट जॉब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो मिशन में हैं और जिन हालात में इस वक्त हम चल रहे हैं उसको खत्म करके ही छोड़े वो। मुझे ये बता लाला, अगर तू आज 19 बलोच में होता सीओ 19 बलोच का, और इंडिया के साथ जो हालात हैं हो रहे होते, आज तू क्या सोचता है? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान फौज से आगे हमेशा पठान खड़े होते हैं। एक पठान ऐसी फौज है जो सबसे पहले आर्मी से पहले तैयार बैठे हुए हैं इस वक्त। तो आई थिंक जो भी हालात होते हैं, लेकिन फौज के ऊपर जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारियां हैं, वो वही निभाते हैं। और क्या करते हैं? वो क्या गया है आपसे? मैं अब थोड़ा सा इंडिया की तरफ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यू बिन देयर। हम आपके बयानात आए हुए, आपको प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, नजर आता है, बट व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद इंडिया? आई थिंक छोटे मोटे वाकयात बॉर्डर्स पे ये तो होता है। देखो मेन जो इशू है इस वक्त कश्मीर है, जब तक वो हल नहीं होगा इसके ऊपर सियासत होती रहेगी, ये तो फैक्ट है। जो थे वाजपेयी साहब थे या गांधी साहब थे, उनके साथ पाकिस्तान के हमेशा ताल्लुकात बेहतर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक, बेहतर रहे। और आई थिंक इसकी गवर्नमेंट में, मोदी की गवर्नमेंट में आने के बाद, इसकी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारे मसले मसाइल जो इनका, मोदी साहब का जो पास का जो रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वो टोटली अगेंस्ट मुस्लिम है। इन हालात में भी मैंने एक ट्वीट की, पीस की, कि आपस में पड़ोसी हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन उसको जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने लिया, और इंडिया के कुछ आध लोगों ने, जो कि मैं समझता हूँ इतनी पढ़ी लिखी कौम है, उसके बावजूद इस तरह के कमेंट्स का आना, वो एक थोड़ा अफसोसनाक था मेरे लिए। लेकिन आई थिंक बात डायलॉग से ही खत्म होंगे। इंडिया को पता होना चाहिए कि उनको कौन चला रहा है। स्ट्रीट में कोई ऐसी कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की थी? पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। What we expect from you as a star, as a superstar, and from other superstars as well, कि मतलब ultimate best ambassadors तो आप हो ना, peace के ambassadors आप हो। अगर आप लोग भी पैज हो इस काम में, सियासत वाले काम में, तो खत्म हो गया ना। ये लड़ने झगड़ने वाला टाइम है नहीं, ये दौर है नहीं, ये वक्त नहीं है। बट यू थिंक कमिंग बैक, यू थिंक ये जो मोदी सरकार है, इसके आने से फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। कोहाट का अमरूद बहुत मशहूर है। कोहाट का अमरूद, रियली? कोहाट का अमरूद टिक्के के साथ खाते हैं एज ए सैलेड। जबरदस्त। ये सैलेड है यहाँ का। जो फौज में इंग्लैंड टूर से पहले जो लड़कों को लेके गई थी पीएमए, वो क्या कहानी है? डू यू थिंक दैट्स गुड?
बिकॉज उससे वो जो फिर पुशअप्स हुए थे लॉज वगैरह में मेजबान ने शुरू की थी वो कार्रवाई पुशअप्स वाली, उसके बाद एक नया एटीट्यूड नजर आया है। बीच में डिप्स आए हैं बट दे बीन डूइंग वेल सिंस दैट कैंप। वो कैंप पहले भी लग चुका है। फिजिकली फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाते हो वहाँ पे, आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग के माहौल में होते हो, फौजी लोग आगे पीछे होते हैं, आपको ट्रेनिंग कराते हैं, नजर रखते हैं, तो आई थिंक ये अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमेशा। ये किसने डिसीजन लिया था, या किसी ने फौज ने ऑफर किया था, या पीसीबी ने फौज को अप्रोच किया था, हुआ क्या था? पीसीबी करता है। जब लड़के कहते हैं कि हमारा कैंप होना चाहिए ट्रेनिंग का, तो ऑब्वियसली वो काकूल से अच्छी जगह कोई नहीं है ट्रेनिंग की। ये लाला उस जमाने में ये फिटनेस वाला क्या चक्कर चला था? कह रहे थे फिटनेस कैंप है, फिटनेस टेस्ट होंगे, आपने मना कर दिया था। What happened? What was that controversy? नहीं, अब मेरा मतलब है कि 20-21 साल से हम यही कैंप अटेंड कर रहे हैं, यही फिटनेस टेस्ट दिए जा रहे हैं। हर एक चीज की अपना एक वक्त होता है। अब शाहिद अफरीदी के साथ आप 19-20 साल के लड़के का टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। तो एज ए सिंसियर आई थिंक जो मैंने एडवाइस दी तो ये कि आप यंग लड़कों का टेस्ट लें। हमने जो टेस्ट दे रहे थे 20 साल से टेस्ट ही दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब चावल का टेस्ट करते हैं। ये जर्दा है, तो अभी तो खाना नहीं खाया, तुम जर्दा खिला रहे हो। चावल ला इधर दे ला। We'll take a quick break. एक दफा मैं बेगम के साथ वॉक कर रहा था इंग्लैंड में, तो थोड़ी देर बाद बेगम की आवाज आती है, तो मियाँ साहब से खैर मुलाकात हुई। खैर मियाँ साहब कह रहे हैं कि अब ये जो बैट है ना तुम्हारा, अगर आज तीनों आपको फोन करें, SMS करें या व्हाट्सएप करें कि आजा, तो आप बिलावल हाउस जाएंगे या आप ये अपना बनी गाला जाएंगे या आप ड्राइव-इन जाएंगे? आओ जाओ खाना। तेज बहुत चलता है। हाँ, तेज। एक दफा मैं बेगम के साथ वॉक कर रहा था इंग्लैंड में, तो थोड़ी देर बाद बेगम की आवाज आती है कि मैं आपके साथ ही आई हूँ। तो मैंने यूं करके पीछे देखा, मैंने सॉरी मेरी वॉक करने की आदत बहुत तेज है। नहीं क्यों? What is it? Everywhere. यार On the full of street, energy, on the यार, street, energetic off the आदमी हूँ street. मैं। नहीं यार, अभी पूरा दुम्बा खा के थोड़ा रिलैक्स कर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज है। एक तो कराची जो लोगों को कम पता है बाय द वे, बट कराची में काबुल से और पेशावर से ज्यादा पठान है। कहते हैं 6 मिलियन पठान इन कराची, बिल्कुल, है ना? तो व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप इन कराची, वो जो ट्रेडिशनल जो केपी के जो इस इलाके के जो कल्चर हैं, वो वालिद साहब कैसे उन्होंने मेंटेन किया? क्योंकि कराची में तो बहुत सारे कल्चर्स हैं। हमारे काफी रिलेटिव्स वगैरह वहाँ मूव हो गए थे, 13 से या तो रावंडे से वहाँ शिफ्ट हो गए थे। वो उसके बाद फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, और वहाँ हमारे माशाल्लाह नाना दादाओं ने 3-3 4-4 शादियां की हुई हैं। तो फैमिलीज तो वैसे भी बढ़ जाती है। अच्छा, आपकी कितनी है बाय द वे शादी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है। ये तो वही काफी ये है। बड़ों के उस पे नशों का दम है। नहीं, उस वक्त की औरतें अच्छी होती थी, खामोश रहती थी। आपकी जो है ना वो स्टार प्लस वाली है। स्टार प्लस वाली है। नो, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये आपने एक्चुअली डिसीजन लिया है टू हैव वन वाइफ? हाँ, ऑब्वियसली आप सिर्फ चाह ही सकते हो या सोच ही सकते हो। तो यही बेहतर है। अच्छा, ये बताएं, मूविंग ऑन, कराची की फिर से बात करते हैं। जिस जमाने में आप पहुंचे हो, 80s में कराची पहुंचे हो, बड़े हुए हो, आपके सामने कैसे बदला है कराची का कल्चर, और स्पेशली पठानों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, कैसे बदला है? मेरा तो सिर्फ पैदा ही इधर हुए हैं, लेकिन यहाँ है कि पले बड़े खेल कूद सब कुछ कराची, और एक ही मोहल्ले के फेडरल अंदर। एरिया और गुलशन। हाँ, वही ना। अब वो अगर आप देखें फेडरल एरिया, वहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग बहुत ज्यादा हैं, और हम इतने प्यार मोहब्बत के साथ वहाँ बड़े हैं। वहाँ के जितने भी बड़े हमारे घर आते थे और हमारे वालिद साहब से खासतौर पर दुआओं का कहते थे, लेकिन कभी ऐसा अब मेरे साथ बेसिकली फील नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि तुम पठान हो, तुम अपने KPK में जाओ, या हमने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा कि आप उर्दू स्पीकिंग है हिंदुस्तान जाओ। बीच में ऑब्वियसली कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो हालात खराब करना चाहते हैं। व्हाट्स योर रीड ऑन इट लाला? क्या हुआ है खराब? क्या हुआ है? व्हाट हैज एल्ड कराची? हालात खराब करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी किसी से लड़वा सकते हैं। जहाँ अच्छे लोग होंगे वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, जिनके अपने मफाद होते हैं, चाहे उनको किसी भी मुल्क से इशारा मिला हो। तो इसी तरह हुए लोगों ने अपने मफाद के लिए इस मुल्क को, कराची शहर को इस्तेमाल किया है। जो 2 स्टेक होल्डर्स, वैसे तो हर एक है कराची में, मगर जो 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, PPP और MQM, where do you lie on them? आई थिंक जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात आप कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि मोहतरमा के बाद, बेनजीर के बाद, आई थिंक
پیپلز پارٹی میں وہ جان وہ رونق نظر نہیں آئی جو محترمہ نے ایک وقت تک سنبھالے رکھی تھی. جتنا بھی میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا یا بھٹو صاحب کے بارے میں پوچھا, سب نے بڑا اچھا ہائیلی ریٹ کیا ان کو. What did you like about محترمہ, جو آپ نے سنا دیکھا؟ محترمہ ایک تو ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی عورت تھی, اور آئی تھنک بڑے مشکل حالات میں ان کی فیملی نے اسٹرگل کر کے, obviously والد صاحب اینڈ دین پھر بھائی کا ان کے ہوا, اور اس کے باوجود اس پارٹی کو سنبھالنا, ملک واپس آنا, ڈیسیجن کتنا بڑا ڈیسیجن, جبکہ منع کرنے کے باوجود کہ نہ آئے, لیکن ملک کے لیے آئے, جمہوریت کی بات تھی, اس چیز کو ہمیشہ ہائیلی ریٹ کرتی تھی وہ. تو آئی تھنک وہ جو 5 سال محترمہ کے بعد گزرے گورنمنٹ میں, آئی تھنک وہ ڈیلیور نہیں کر پائی جو کہ ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. اب امید ہے بلاول سے, آپ ملے ہو بلاول سے؟ بلاول سے میری 1 یا 2 ملاقات ہے میرے خیال میں. ہاں, اچھا انرجیٹک لڑکا ہے, کرنا چاہتا ہے وہ بندہ, اور میرے خیال میں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر خود ڈیسیجن لے تو پتہ چلے, اگر ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو آئی تھنک پھر میرے خیال میں آپ پھر کھل کے اپنی سیاست کر نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی اپرچونٹی ہے, نئے سی ایم صاحب آئیں, ابھی تک تو بڑی پازیٹیو. اور You like this new move by بلاول, یہ جو نئے سی ایم آئے ہیں؟ اچھا کیا ہے بہت. قائم علی شاہ صاحب سی ایم کافی عرصہ رہ چکے, ان کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے, لیکن آئی تھنک اس سیٹ کے اوپر آپ کو ایک فریش بلڈ, ایک نئے لوگ چاہیے, نئی سوچ چاہیے آپ کو. یہ جو ریموٹ کنٹرول والا آپ نے بات کی, یہ ریموٹ کنٹرول, were you talking about پریزیڈنٹ زرداری؟ جو بھی میرا مطلب ہے کہ دیکھیں, آپ کو جب کرسی ملتی ہے, آپ کو ایک اپرچونٹی اگر ملتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے, تو آپ سے اللہ نے اسی کرسی کا پوچھنا بھی ہوگا کہ میں نے تمہیں موقع دیا تو تم نے کیا کیا ہے. حساب ہر چیز کا. بالکل. ابھی روٹی کھا رہے تھے, آپ نے کہا کہ یو آر اے فین آف دی آرمی, جی ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں, آپ تعریف کر رہے ہیں جمہوریت کی اور بیوی کی. بالکل. وہ ایک پاکستان میں نا ایک بڑا بلیک اینڈ وائٹ قسم کا ایک وہ ہے موقف ہے کہ اگر بندہ فوج کو پسند کرے, کہے کہ میری فوج ہے, پاک فوج ہے, تو آٹومیٹکلی جو دوسرا بندہ ہے وہ اس طرف کہتا ہے کہ یار تو اس کا مطلب ہے ماشاء اللہ لگانے کے چکر میں, ہے نا. اور اگر آپ جمہوریت کو, پی 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 کو, پی ایم ایل این کو, جس کو بھی, پی ٹی آئی کو, جس کو بھی پسند کریں, تو کہتے ہیں یار تو پروبیبلی اینٹی آرمی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں ہو سکتے ہو, آپ پرو ڈیموکریسی بھی ہو سکتے ہو, آپ پرو آرمی بھی ہو سکتے ہو. آپ ماشاء اللہ کیوں لگنی چاہیے, کیوں اس حد تک آپ پہنچ جاتے ہو, ہمارے سیاستدان پہنچا دیتے اس حالات کو کہ ہم آرمی کو پھر آنا پڑتا ہے, تو یہ تو سارا سیاستدانوں کے اوپر ہے نا. So you've met President General Musharraf, President Zardari, you've met Prime Minister Nawaz Sharif. ان تینوں میں ایک کے بعد ایک آئے ہیں, ٹھیک ہے. مشرف صاحب, زرداری صاحب, میاں صاحب, کیسے ڈسکرائب کریں گے آپ ان تینوں کو؟ آپ کو آفر کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد, کہ وقت آ گیا کہ بلے پہ شیر لگا لیں. ہاں, آپ لوگ بھی نہیں چھوڑتے کسی کو. وہ خیر الیکشن سے پہلے گئے تھے, میاں صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا تھا, تو میں ٹور پہ تھا, پوچھا نہیں تھا میں نے ان کے سے, تو گھر گیا تھا. اچھا گھر بھی ایسی ٹائمنگ پہ گیا تھا ان کے کہ الیکشن سے میرے خیال میں 1 ہفتے بعد الیکشن تھے, تو میاں صاحب سے خیر ملاقات ہوئی. خیر میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو بیٹ ہے نا تمہارا, اس کے پیچھے اب شیر کا اسٹیکر لگا لو. تو مجھے بڑی ہنسی, میں تھوڑی دیر کے سمجھ نہیں ہے اسٹیکر لگا لوں. پھر میں نے کہا اچھا, میں نے ٹھیک ہے میاں صاحب. نہیں پٹھان ہے نا, ٹیوب لائٹ آہستہ جلتا ہے آرام سے, لیکن جب جلتے تو سب کو روشن کر دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, پہلا سوال وہی والا, واٹس دا ڈفرنس, یو میٹ آل تھری, بڑے کم لوگ ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہو. جنرل مشرف کے ساتھ بھی آپ اٹھے بیٹھے ہیں, زرداری صاحب سے 1-2 بار آپ کی ملاقات ہوئی ہے, 1-2 بار میاں صاحب سے ہوئی ہے. کامن کیا ہے ان تینوں میں چیزیں, اور ان کامن کیا ہے, الگ کیسے ہیں ایک دوسرے سے, اور ایک جیسے کیسے؟ مشکل سوال پوچھ لیا آپ. کام تو میرا یہی آئی تھنک کہ مشرف صاحب سے اور چیف صاحب, آرمی چیف صاحب سے جو ملاقات ہوئی, مجھے ان کی پرسنالٹی بہت اچھی لگی. زرداری صاحب سے 1 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے, زیادہ 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. زرداری صاحب کا اپنا ایک اسٹائل ہے, ہاتھ ملا لیتے ہیں, مسکرا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. He didn't ask you any questions? Nothing. کرکٹ کیسے چل رہا ہے, کچھ نہیں. آپ کیسے ہو, مسئلہ کیا پی سی بی میں؟ Nothing. کوئی نہیں. زرداری صاحب نے بالکل اتنا ٹائم ضائع نہیں کیا میرے پہ. اچھا, اور اپنا میاں صاحب سے ان کی پرسنالٹی کیسی لگتی ہے آپ کو؟ حقیقت میں بڑے شریف مخلص قسم کے انسان ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. میں ایک چیز پہ میرا بلیو ہے, چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو آپ کا,
چاہے میں کسی بھی پارٹی میں ہوں، میری جو ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. ہاں اختلافات ہوتے ہیں، بالکل کیوں نہیں ہوتے، لیکن اس لیول پہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے جس سے ملک کی بدنامی ہو. ان چاروں کے بعد لالا سوال بنتا ہی بنتا ہے. اللہ خیر. کپتان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کپتان کے وائس کپتان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمران بھائی کی جو سیاست ہے نا، وہ دو چیزوں پہ سٹینڈ کرتی ہے. ایک تو عمران بھائی دیکھا جائے تو کرپٹ آدمی نہیں ہے. عمران بھائی کرپشن سے الحمدللہ بالکل صاف ستھرے، اور ان چیزوں کا انہوں نے ہمیشہ سے بڑا خیال رکھا ہے. بلکہ عمران بھائی کا اگر والیٹ بھی آپ جیب میں کھلوا لیں تو زیادہ 100 سے 200 روپے پڑے ہوئے ہوں گے ان کے والیٹ میں. نہ کرو. عمران بھائی کا جو دوسری جو مین چیز ہے عمران بھائی کی، کہ وہ لوگوں کو گھر سے باہر نکالنا جانتے ہیں. وہ اٹریکشن ہے، وہ کراؤڈ پولر ہے عمران بھائی. تو یہ ان دو چیزوں پہ ان کی سیاست جو ہے بڑی سٹینڈ کرتی ہے. یہاں کے پی کے آ کے 50% لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، 50% لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کام جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوا. تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، کام ہونا چاہیے. تو عمران بھائی کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. لوگ ہیں، عوام عمران بھائی کے ساتھ ہیں، اور آئی تھنک کہ ان کو ایکشن ٹائم نہ ہو. ایکشن ٹائم ناؤ. بٹ واٹ اباؤٹ ایک جو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جو تھے جی انہیں یہ جو 10-12 جو انہوں نے نائب کپتان رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 2 جو رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے ان کی پارٹی کو اور ان کو ڈسٹریکٹ کیا ہے، خراب کیا ہے، آف ٹریک کیا ہے. دیکھیں جب آپ کے گولز الگ الگ ہونا شروع ہو جائیں، جب آپ اپنے لیڈر کے مائنڈ کے حساب سے نہیں چلیں گے اور آپ کے اپنے گولز ہو جائیں گے، اپنے گولز ہوں گے، تو پھر وہ گول آپ اچیو نہیں کر پائیں گے جو مقصد ہے مین. لالا یہ چاروں کا نام لے لیا. ہاں فوج میں تو تیری باری نکل گئی. ہاں عمر نکل گئی. تو فوج کو نکال کے جو 3 سیاسی جماعتیں ہیں، پی 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 کا نام لیا، پی ایم ایل این کا نام لیا، پی ٹی آئی پہ ہم نے بات کی. اگر آج تینوں آپ کو فون کریں، ایس ایم ایس کریں، واٹس ایپ کریں کہ آجا، تو آپ بلاول ہاؤس جائیں گے یا آپ یہ اپنا بنی گالا جائیں گے یا آپ ڈرائیو جائیں گے؟ میں تو خیر ابھی فی الحال پی ایس ایل کی کٹ پہننا چاہوں گا. پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش لیگ شروع ہونے والی ہے، تو میں اسی پہ فوکس کروں گا. So you're not interested in politics? ابھی نہیں، ابھی وہ ٹائم ابھی نہیں یا کبھی نہیں؟ فی الحال ابھی نہیں. دیکھیں میں اپنی فاؤنڈیشن کے تھرو جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. سیاستدان کیا ہوتا ہے؟ ایک عوام کا غلام ہوتا ہے. ہمارے تو بادشاہ بن جاتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں عوام کا غلام ہوتے ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے کام کرنے چاہیے. جو بھی ہے سوشل ورک آئی تھنک کہ بینا پاکستانی جب تک میں کر سکتا ہوں اس کو کام کو کروں گا. سیاست میں کب آنا ہے خواہش بہت زیادہ ہے، لیکن بڑے بزرگ سارے خلاف ہیں. کیوں منع کرتے ہیں؟ Why? کہ یہ ماحول نہیں ہے. کیوں؟ یہ بس آپ کیا سوچتے ہو؟ میرا تو دل چاہتا ہے لیکن وہ منع کرتے ہیں. اچھا یہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے. ہاں آپ جو معاشران ہیں جو بڑے ہیں ان سے ہمیشہ فیملی فرینڈز بڑے ہمیشہ آپ ایڈوائس لیتے ہو، کنسلٹ کرتے ہو، اکیلے ڈیسیجنز نہیں لیتے. دیکھیں کچھ یہ میں نے سنا آپ کے بارے میں آلموسٹ ان ایوری تھنگ. آئی تھنک کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ مشورہ لے کے ہی چلتے ہیں، اس میں بہتری ہوتی ہے. کچھ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں بلنڈر مار دیتا ہوں میں، لیکن حقیقت جو بڑے مشورے ہیں مطلب شارٹ سلیکشن وغیرہ. مگر دیکھیں جو ٹیمپرمنٹ ہے، جو ایک برانڈ آفریدی ایک بنا ہوا ہے نا، ٹیمپرمنٹ کہتی ہے کسی کی بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے، نہ کپتان کی بات سنتا ہے، جب خود کپتان ہوتا ہے اس وقت بھی کسی کی نہ امپائر کی بات سنتا ہے نہ کوچ کی سنتا ہے. مگر ان ریئل لائف آف دا فیلڈ یو آر اے ویری بیلنسڈ اینڈ نان ٹیمپرمنٹل فیلو. یو آر مطلب کنسلٹ کرنا اور بڑوں سے. کرکٹ کا تعلق مجھ سے ہے تو وہ اس کو میں اسی طرح انجوائے کروں گا جس طرح میں چاہتا ہوں. چاہے وہ میں نے جس طرح بھی کیا ہے اس کو میں نے انجوائے کیا اپنے طریقے سے کیا. کچھ ڈیسیجن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں سے مشورہ لے کے چلا جائے تو اسی میں بہتر ہے. اگر ڈیسیجن نہیں بھی ہوا تو کل کو مجھے کوئی بلیم نہیں کرے گا، میں بڑوں کو کروں گا. چلیں گے آپ کو چائے پلاؤں مزیدار جگہ پہ. مزیدار جگہ اس سے زیادہ کیا ہوگی لالا؟ آؤ تو صحیح نا، بہت کچھ ہے دکھانے کو. ریئلی چلیں. تھینک یو. تھینک یو.